چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا خط کا معاملہ، اور اس خط کے معاملے پر اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں فل کورٹ کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس میں ججز کے خط پر غور کیا جا رہا ہے۔ فل کورٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے جس پہ ججز کے خط پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا یہ معاملہ اور فل کورٹ کا اجلاس ہو چکا ہے شروع۔ راجہ محسن اعجاز آگاہ کیجئے۔ جی راجہ محسن اعجاز آگاہ کیجئے۔ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں فل کورٹ اجلاس کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ فل کورٹ اجلاس شروع ہوا ہے، اور اس اجلاس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھا گیا جو خط ہے، جو گزشتہ روز منظر عام پر آیا تھا، اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں تمام جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز ہیں وہ شریک ہیں، اور اس خط کا نہ صرف جائزہ لیا جا رہا ہے بلکہ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو مندرجات ہیں اس خط کے، اس کے حوالے سے اس پر اس وقت معزز جج صاحبان کی مشاورت جاری ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس اجلاس میں اس خط کو لے کر جو مستقبل کا لائحہ عمل ہے، اس کی تحقیقات کو لے کے، جانچ پڑتال کو لے کے، وہ بھی اسی اجلاس میں طے کر لی جائے گی۔ اچھا، راجہ محسن ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں فل کورٹ اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس میں ہائی کورٹ کے ججز کا جو خط ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور شق وار یہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جو خط کا متن ہے اس حوالے سے بھی تمام تر ڈیبیٹ بھی اس میں ہوگی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ لیا جائے گا۔ تو راجہ محسن، ویسے آپ ہمیں کور کرتے آئے ہیں جو قانونی معاملات ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل میں جب اس طرح کے معاملات جاتے ہیں، ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا، پھر کیسے آگے بڑھتی ہے، پروسیجر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایسا معاملہ ماضی میں تو کوئی اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد میں جج صاحبان نے آ کے 6 معزز جج صاحبان جو سٹنگ ججز ہیں ایک اعلیٰ عدلیہ کے، ایک ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس طریقے سے کبھی خط لکھا ہو۔ لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی ابھی ریسنٹلی ذوالفقار علی بھٹو ریفرنس میں، جب ان کے ٹرائل کو لے کر، تو ایک اس وقت کے جج صاحب کا ایک ٹی وی انٹرویو دورانے جب یہ ریفرنس چل رہا تھا تو دوران سماعت اس ٹی وی انٹرویو کا ذکر ہوا، جس میں وہ جج صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ دباؤ بھی تھا، کچھ دباؤ کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے۔ تو یہ پرانی بات میں کر رہا ہوں، 50 سال پرانی، تو اس پر پھر بہت زیادہ سخت ریمارکس بھی آئے تھے، اور جج صاحبان نے یقیناً وہ نقطہ نوٹ بھی کیا تھا، کمرہ عدالت میں وہ ٹی وی انٹرویو بھی چلایا تھا۔ وہ 50 سال پرانا معاملہ تھا، اور یہ تو ابھی ریسنٹلی معاملہ ہے، کل ہی یہ مندرجات سامنے آئے ہیں، یہ خط سامنے آیا ہے، تو یقیناً بڑا ایک سیریس قسم کا ایکشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم تمام ہی لوگ، کیونکہ جو 6 ججز ہیں وہ سٹنگ ججز ہیں، آنے والے چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کی جانب سے جو نکات اٹھائے گئے ہیں، جو معاملات اٹھائے گئے ہیں، وہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کے ہیں، اور یہ معاملہ کیونکہ اب فل کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے، فل کورٹ اس کو دیکھ رہی ہے، تو اب جو بھی فیصلہ ہوگا وہ تمام ججز کی متفقہ طور پر مشاورت سے ہوگا، تمام ججز کی انپٹ آئے گی اس معاملے پر، اور پھر دیکھا جائے گا کہ آیا اسی خط کو بنیاد بنا کر اس کو پٹیشن میں کنورٹ کیا جاتا ہے، یا آلریڈی ایک میاں داؤد صاحب ہیں جو جن کی جانب سے آج ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے، آیا اس درخواست کو ٹیک اپ کیا جاتا ہے، کوئی اور درخواست لائی جاتی ہے، یا جس طرح پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، دیگر جو ڈسٹرکٹ اور بار ایسوسی ایشن ہیں، ان کی جانب سے بھی اعلامیے سامنے آئے ہیں، کیا ان کے اعلامیوں کی روشنی میں کچھ فیوچر کورس آف ایکشن، لیکن جو بھی چیز ہوگی وہ یہی فل کورٹ میٹنگ جو اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چل رہی ہے اس کی روشنی میں، جو بھی یہ فل کورٹ فیصلہ کرے گی اس کی روشنی میں آگے بڑھا جائے گا۔ تو ماضی میں تو اس طرح کی کبھی مثال نہیں ملتی کہ اتنی بڑی تعداد میں ججز نے اس طریقے سے خط لکھ کر، تو اس طرح کی انٹرفیرنس کے حوالے سے کوئی چیز جو ہے وہ لکھی۔ اچھا راجہ محسن، مجھے ایک بات اور بتائیے گا، اس خط میں یہ مینشن کیا گیا کہ جو سابق چیف جسٹس تھے ان کے علم میں بھی یہ باتیں لائی گئیں، پھر اسلام آباد کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے علم میں یہ باتیں لائی گئیں، تو کیا ان ریٹن یہ باتیں لائی گئی تھیں؟ آپ کو معلوم ہے، ظاہر ہے جتنے بھی رپورٹرز ہیں اس فیلڈ سے متعلق، ان کے علم میں تو یہ باتیں ہوتی ہوں گی، تو اس طرح ہوا تھا؟ جی بالکل، یہ جو اس خط میں ان معزز جج صاحبان کی جانب سے لکھا گیا، بالکل یہ تمام جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ، اور اس مجھے یاد ہے کہ اس ملاقات میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق، انہیں چھوڑ کر تمام جو دیگر ججز ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی اس وقت چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے، اور اس خط میں جو کچھ ایشوز ریز کیے گئے ہیں
اس وقت ذرائع نے یہ بتایا تھا، اس بات کی تصدیق کی تھی کہ یہی ایشوز اس وقت کے چیف جسٹس کے سامنے رکھے گئے تھے. اور ٹھیک ہے راجہ محسن اعجاز سے سوال